آگے فرماتے ہیں 8ویں نصیحت کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی پر چھوٹا بڑا کوئی بوجھ نہ ڈالے، بلکہ اپنے بوجھ کو بھی جس کا محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے تمام مخلوق سے اٹھا لے۔ اس میں بھی، اس نصیحت میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ، ہر معاملے میں ہمارے لیے نصائی اور ایسے معاملات، دنیاوی معاملات میں یہ ہمارے لیے بڑی کارآمد ہے۔ چھوٹی سی میں اس کی مثال آپ کو ہمارے گھریلو معاملات میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے شان عظمت عطا فرمائی، وہ بیویاں ازواج مطہرات، آپ ان کے شوہر بھی ہیں، یہ ایک علیحدہ ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے، لیکن آپ ان کے لیے نبی ہیں اور وہ امتی بھی ہیں۔ ایک طرف یہ تعلق ہے کہ آپ ان کے شوہر ہیں، اور ایک طرف یہ آپ کی شان اور عظمت ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، وہ امتی ہیں۔ اور نبی اور رسول ہونے میں امتی اور نبی کا جو تعلق ہوتا ہے کہ نبی اعلیٰ سے اعلیٰ اور امتی اس کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں عادت کیا تھی؟ حضور گھر میں اکثر اپنے ذاتی کام حضور خود کیا کرتے تھے۔ گھر کی بعض اوقات صفائی کر دینی، گھر میں اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا دینا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ کپڑا جب پہننے لگتے ہیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ یہ پچھلی دفعہ پھٹ گیا تھا، تو ہماری گفتگو سننے والی ہوتی ہے، اندھی ہو نظر نہیں آیا، تمہیں خود پتہ نہیں لگا، دھوتے وقت تمہیں پتہ نہیں چلا، اس کو کس نے کرنا تھا؟ یعنی یہ ہماری گفتگو ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ یہ میں نے ابھی ایک مثال لی ہے کہ جو آپ نے نصیحت کی کہ کسی پر بوجھ نہ ڈالے، مطلب کیا کہ کبھی کوئی اپنا کام بندے کو خود بھی کرنا چاہیے گھریلو معاملات میں۔ اور آج کیا ہماری نفسیات ایسی بن چکی ہے کہ کوئی بندہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے وہ گھر والی کے ساتھ گھر میں وہ کام کرے تو ساتھ بھائی دوسرے لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو گھر میں جو جورو کا غلام ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہے، اس کے گھر میں تو بیوی کی چلتی ہے، یہ تو گھر میں نوکر بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کتنی غلط ہماری سوچ ہے کہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم اسے کس طرح تعبیر کرتے ہیں، ہم کس انداز میں ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہماری سوچ آئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں بہت کچھ ایسا ڈالا جا رہا ہے کہ جو سراسر ہمارے دین کے خلاف ہے۔ یہ پہلے غیرت کے معاملات، فلاں نے غیرت کی وجہ سے بہن کو قتل کر دیا، فلاں نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ آپ اسی معاملے میں دیکھیں، ہمارے اسلام نے، ہمارے دین میں ہماری بہن بیٹی کو، ہماری ماں کو، بہن کو کتنا رب تعالیٰ نے حقوق اور ان کو کتنا مقام دیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں غیرت کے نام پر بھول جاتی ہیں۔ تو ہمارے اندر کمی ہے، دین میں کہیں بھی کمی نہیں ہے۔ دین نے کہیں پر کسی پر بھی ادنا سا ظلم نہیں کیا۔ اگر ظلم ہوتا ہے تو یہ اس دین کو ماننے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ دنیا کا تو سارا ہے، ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ اور میں پڑھ رہا تھا غالباً مصر کے بارے میں کہ مصر میں جب کوئی لڑکا لڑکی ان کا آپس میں نکاح طے پا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ہوگا، یہ ازدواجی تعلق میں بندھنے جا رہے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ 10 سے 15 دن وہ جو عورت ہے، وہ جو لڑکی ہے، اس نے معلمہ کے پاس، یعنی ایسی استانی جو دین جانتی ہے اور وہ بھی عورت ہے، خاتون ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ مرد نے کسی معلم کے پاس جانا ہے، وہاں جا کر سارے حقوق دین میں جو ایک دوسرے کے ہیں وہ جانے گا اور ان کو یاد رکھے گا، وہاں ٹیسٹ دے گا، اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، پھر ان کا تعلق اور رشتہ اور نکاح آپس میں ہوگا۔ کہ پہلے ان کو پتا تو ہو یہاں ہوتا کیا ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ نکاح سے پہلے نہ اسے یہ پتا کہ ہمارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، نہ ہی یہ پتا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو اگر ہماری آپس میں نہیں بنتی، یہ رشتہ ختم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو منہ میں آیا نکال دیا۔ پھر کبھی ایک مفتی صاحب کے پاس کوئی راہ نکلتی ہے، کبھی دوسرے مفتی صاحب کے پاس کوئی راہ نکال دیں، پھر وہ معاملات کے لیے پھر ہم مسلک بھول جاتے ہیں، پھر فقہ بھول جاتے ہیں، حدیثیں بھول جاتے ہیں۔ نہیں یار، اس نے یہ مسئلہ کہا، کہیں ہوگا تو صحیح۔ پھر ہم راہیں تلاش کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ پہلے ہمیں دین کا علم نہیں، اور دنیا کا ہمیں کتنا علم ہے۔ یار شیروانی میں نے وہ والی پہننی ہے،
جوتا میں نے فلاں برانڈ کا جا کر لینا ہے، گھڑی میں نے فلاں جگہ سے فلاں ڈیزائن کی سٹائل کی لینی ہے، حال کون سا کروانا ہے وہ سب سے اچھا حال، ان کی سروس بڑی اچھی ہے، کھانا کس سے پکوانا ہے وہ فلاں پکوان والے، ان کا کھانا بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا حال ہے۔ دین کا حال کیا ہے کہ وہ کلمہ بعض اوقات پڑھائیں تو وہ کلمہ بھی زبان پر ہمیں سن کر بھی جاری نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر ہمارے اندر کمیاں ہیں، اور جب یہ کمیاں دور ہوں گی تو وہ دین کی ساری برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، ہمیں آخرت میں بھی نصیب۔